اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایہ میں گیان واپی مسجد اور اورنگزیب سے متعلق بیان جاری ہے۔ میں خواجہ شریف خدا نمائی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ خدا نمایہ چشتی چمن سرور، ضلع ساتارا، مہاراشٹر سے بول رہا ہوں کہ گیان واپی مسجد پہلے تو اس کے نام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کس نے بنوائی، کس نے توڑا اور کیا کیا اور اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس پر بعد میں گفتگو۔ پہلے تو اس کے نام پر گفتگو ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ایک عام طور سے طریقہ ہے کہ جب مسلمان کوئی مسجد بناتے ہیں تو اس مسجد کا نام جامع مسجد رکھا جاتا ہے، یا اس مسجد کا نام مدینہ مسجد رکھا جاتا ہے، یا مکہ مسجد رکھا جاتا ہے، یا کچھ لوگ اپنی طرف سے بنا کر اپنے ماں کا نام، اپنے باپ کا نام یا اپنے مرشد کے نام پر اس مسجد کا نام رکھتے ہیں، جیسا کہ امینہ مسجد ہے۔ اسی طرح سے اورنگزیب نے جو بنوائی مسجدیں، عالمگیری مسجد ہے۔ اسی طرح سے مسجدوں کے نام ہوا کرتے ہیں، لیکن اس مسجد کا نام گیان واپی مسجد ہے۔ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہندو راجا تھا جس نے اس مسجد کو بنایا تھا۔ اب ہم آپ کو اس کی تحقیق میں لے کر چلتے ہیں۔ یہ مسجد اورنگزیب نے کسی مندر کو یا وشناتھ مندر کو توڑ کر کے نہیں بنایا۔ یہ ایک سراسر غلط آروپ ہے اور بے بنیاد ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہاں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسجد جو بنی ہے وہ شہنشاہ اکبر کے دور میں بنی ہے۔ اکبر پیدا 1542 میں ہوا، اور اکبر نے حکومت سنبھالی اور تخت نشینی جو اس کو ملی ہے تو 1556 میں وہ تخت نشین ہوا۔ بہت کم مدت کے اندر اس نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی اور تخت نشین ہوا۔ یعنی صرف عمر کی 14 سال کے اندر اس نے تخت نشینی حاصل کی اور حکومت کی باغ ڈور کو سنبھالا۔ اور اکبر مغلوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ بہادر اور دلیر بادشاہ مانا جاتا تھا۔ اکبر نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ ہندو اور مسلم یہ سب کے
یعنی مذہبوں کو جو ہے ملا کر کے ایک مذہب بنایا جس کا نام دین الہی تھا. اور دین الہی کی جو بنیاد رکھی اکبر نے وہ 1582 میں رکھی. اور اس نے جو ہے اپنے حکم نامے جو ہے جو راجے اور مہاراجے جہاں جہاں تھے یا چھوٹی چھوٹی جو ہے مسلم ریاستیں جو اس کے تحت تھی وہ سب کو جو ہے اپنے فرمان بھیجے کہ آپ جو ہے ایک مسجد اور ایک مندر دونوں آس پاس بنائیں. اس پر جو ہے کاشی میں اس وقت میں جو ہے راجا گیان چند واب جو ہے اس وقت وہاں کا جو ہے راجا تھا. اور اس نے جو ہے یہ اکبر کے حکم نامے پر ایک مسجد بنائی اور مندر بھی بنایا جو وشوناتھ مندر کے نام سے ہے. اور ایک مسجد بنائی جس کو جو ہے بادشاہی کا نام اس راجا کا نام دیا گیا گیان واپی مسجد، اس لیے کہ جو ہے اس کو راجا گیان چند واپ نے بنایا تھا. تو گیان واپی جو ہے اس کا نام پڑ گیا، اسی کی طرف موسوم ہو گیا. اس مسجد کو بنانے کا تعلق اورنگزیب سے کچھ بھی نہیں ہے. اس مسجد کو اورنگزیب نے بنایا ہی نہیں ہے. یہ مسجد جو ہے اکبر کے دور میں 1582 میں بنی. اور اس کے بازو میں جو ہے ایک مندر بنایا گیا جو وشوناتھ مندر تھا، تاکہ جو ہے یعنی سرو دھرم سمیلن یعنی سارے دھرم کو جو ہے ایک جگہ کیا جائے. اس نوعیت سے جو ہے یہ مسجد اور مندر جو ہے کاشی کے اندر بنے. اب جو یہ آروپ اٹھاتے ہیں کہ اورنگزیب نے جو ہے وشوناتھ مندر کو توڑ دیا اور وہاں مسجد بنایا، تو یہ بے بنیاد ہے. کیونکہ اورنگزیب جو پیدا ہوا تو اورنگزیب کے جو ہے پیدا ہونے کی جو تاریخ ہے وہ 1617 ہے. اور گیان واپی مسجد جو بنی ہے 1582 میں بنی ہے. اور اورنگزیب جو ہے جو تخت نشین ہوا، جو حکومت کی باگڈور جو سنبھالا تو 1658 میں سنبھالا. اور 1658 کے بعد میں جو ہے اس نے جو ہے پورے ہندوستان پر حکومت کیا. اورنگزیب دلی سے جو ہے گجرات کی طرف سفر کر رہے تھے. راستے میں جو ہے بنارس پڑتا تھا، کاشی پڑتی تھی. جب وہاں کے راجا و مہاراجوں کو پتہ ہوا کہ شہنشاہ اکبر جو ہے شہنشاہ اورنگزیب جو ہے تشریف لا رہے ہیں، تو یہ سارے وہاں کے جو راجے اور مہاراجے تھے وہ سب استقبال کے لیے پہنچے. اور انہوں نے جو ہے خواہش ظاہر کی کہ اے بادشاہ وقت، آپ ایک 2 روز جو ہے اس ہماری جو ہے کاشی نگری کے اندر قیام کریں اور دیکھیں کہ کاشی نگری میں کیا ہو رہا ہے. اورنگزیب نے ان کی بات کو منظور کیے اور رک گئے. صبح کو جو ہے ایک طریقہ تھا کہ وہاں کی جو ہندو عورتیں ہوتی یا راجاؤں کی جو رانیاں ہوتی وہ گنگا اشنان کر کے گنگا میں نہا کر کے جو ہے سیدھے جو ہے وشوناتھ مندر میں آیا کرتی تھی. اس دن
بادشاہ کا جس دن قیام تھا اس دن بھی عورتیں گئی اور گنگا میں نہائی، اشنان کی، اور پھر جو ہے وشوناتھ مندر میں آ کر کے درشن کی۔ جانے کے وقت تعداد کی کم و بیشی بتائی جاتی ہے، کسی نے کہا کہ 15 تھے، کسی نے کہا 13 تھی، کسی نے کہا 22 تھی، خیر جو کچھ بھی تھی، لیکن داخل ہونے کے وقت جو عورتیں داخل ہوئی، واپس ہونے کے وقت اس میں 2 عورتیں کم تھیں، 2 مہیلائیں کم تھیں۔ تو ان راجاؤں نے جو ہے بادشاہ سلامت کے پاس اپنا عریضہ رکھا کہ دیکھیے گنگا اشنان کر کے جو ہے ہماری عورتیں جو ہے وہ وشوناتھ مندر میں درشن کے لیے گئی، جانے کے وقت اتنی تھی لیکن جب آئے تو اس میں 2 کم تھی۔ بادشاہ نے اس وقت میں جو ہے ان راجاؤں کے جو سیکورٹی تھے اور اورنگزیب کے جو سیکورٹی اور خاص لوگ تھے ان سے کہا کہ مندر کی تلاشی لی جائے۔ جب مندر کی تلاشی لی گئی تو وشوناتھ جو ان کے دیوتا ہے اس کے نیچے جو ہے ایک دروازہ نظر آیا ان کو۔ اس دروازے کو جب انہوں نے کھولا تو نیچے جو ہے ایک گفا اور ایک تہخانہ تھا۔ اس تہخانے میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ 2 عورتیں جو ہے مادرزاد ننگی تھی، جو کہ ان کے جسم کے اوپر رائی برابر کپڑا نہیں تھا، اور اس مندر کے جو مہنت اور پجاری تھے وہ لوگ جو ہے وہاں موجود تھے، اور ان لوگوں نے جو ہے ان عورتوں کا، ان لڑکیوں کا ریپ کیا۔ اس پر وہ لوگوں نے پوچھا کہ تمہارا یہ کنڈیشن کیسے؟ تو کہا کہ ان لوگوں نے ہماری عزت لوٹی ہے اور ان کا یہی طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے ان مہنتوں کو، پجاریوں کو اور ان لڑکیوں کو جو ہے بادشاہ سلامت کے پاس پیش کیا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے کئی مردہ لاشیں بھی پڑی ہوئی تھی۔ یہ لوگ زنا کرتے، ریپ کرتے اور عورتوں کو جو ہے وہیں پر جو ہے مار دیتے تھے۔ تو کئی جو ہے اس میں سے لاشیں بھی نکالی گئی۔ تو بادشاہ نے ان راجاؤں سے پوچھا کہ ان کا کیا کیا جائے؟ تمہارے دستور کے حساب سے کیا ہے ان کے لیے؟ تو وہاں کے راجاؤں نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو بادشاہ نے اس وقت میں حکم دیا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو وہاں کے راجاؤں کے جو جلاد تھے انہوں نے قتل کیا، اورنگزیب نے نہیں کیا۔ اس کے بعد میں اب بادشاہ نے پوچھا کہ ابھی تمہارے مندر کا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ہمارا مندر اب پوتر نہیں رہا، ناپاک ہو گیا ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ تو ان راجاؤں نے بادشاہ کے ساتھ مشورہ کر کے کہا کہ ٹھیک ہے، اس مورتی کو اٹھا کے جو ہے بازو رکھ دیتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ایک مندر کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس مندر کو اٹھا کے وہاں رکھا گیا، اور بادشاہ نے جو ہے اپنے حکومت کی طرف سے جو ہے اس میں پیسہ لگا کر کے جو ہے وشوناتھ مندر کو تعمیر کیا۔ اورنگزیب نے مندر نہیں توڑا، اورنگزیب نے جو ہے وہاں کی جو ہے مورتی کو وہاں کے راجاؤں اور مہاراجاؤں کے ہاتھ سے بازو میں رکھا کر کے مندر بنایا، توڑا نہیں مندر۔ اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ مندر جو ہے کہ ابھی ناپاک ہو چکا ہے، اس لیے وہاں کے راجاؤں نے جو ہے اس کو توڑوا دیا، اور آروپ اورنگزیب پر لگ رہا ہے۔ آج
ज्ञान वापी मस्जिद पूरे दुनिया के अंदर आज मशहूर हो चुकी है। बनाया उसको राजा ज्ञानचंद वाप ने और नाम औरंगजेब का हो रहा है। मंदिर के नीचे जो है रेप होकर के मंदिर को नापाक वहाँ के पुजारियों ने किया और उस मूर्ति को उठा करके जो है उस तरफ रख करके उसको गुसल और इत्र से नहला करके जो है एक नया मंदिर अच्छा खूबसूरत औरंगजेब ने बनाकर उनको दिया। और उस पर यह आरोप लगता है कि मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा। तो अजीज और दोस्तों, ये इतिहास को याद रखो। ये आरएसएस और मौजूदा जो हुकूमत है और संघ परिवार, ये इसके जो अलायंस जितने भी पार्टियां हैं, खास तौर पर हुकूमत के अंदर बैठे हुए जो कुर्सियों पर भाजपा के जो है जिम्मेदार हैं, ये उन लोगों ने जो है इसको उठाया है ताकि जो है अपना जो है हर इलेक्शन के मौके पर जो है ये एक जो है फार्मूला उठाया जाए, मुसलमानों को बदनाम किया जाए, मुगलों को बदनाम किया जाए और हिंदुओं का वोट जो है अपने जो है यानी दामन में समेट लिया जाए और राज करते रहें। इसके लिए ये सारा काम हो रहा है और कुछ हकीकत नहीं है। हकीकत तो ये है जो हमने बताई। औरंगजेब पैदा हुआ 1617 में, तख्त नशीनी औरंगजेब की हुई 1658 में और औरंगजेब का इंतकाल जो हुआ 1707 में। और ज्ञान वापी मस्जिद जो बनी है वो ज्ञान वापी मस्जिद 1582 में बनी और राजा ज्ञानचंद वाप ने उसको बनाया, इसीलिए ज्ञान वापी मस्जिद उसका नाम है कि उसी के नाम पर से वो मस्जिद आज मशहूर और मारूफ है। औरंगजेब ने नहीं बनाया है। तो अपनी तारीख को समझो, तारीख को याद करो। मेरी नौजवानों से, उलमा से, अहले इल्म से ये दरख्वास्त है कि मेरे इस पैगाम को जो है उम्मत तक पहुँचाएँ, उनको समझाएं और उनको ज्ञान दें, उनको समझ दें और अपनी तारीख से उनको जो है रूशनास कराएं। हुकूमत से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि वोट बटोर करके जो है मस्जिदों को, वोट बटोरने के खातिर जो है मस्जिदों को मत तोड़ो, मस्जिदों का सर्वे मत कराओ, मुस्लिम कौम को बदनाम मत करो, मुगलों पर कीचड़ मत उठा लो। और वो हुकूमत क्या काम की कि जिसमें जो है दिल टूट जाएं, मस्जिदें टूट जाएं। वो हुकूमत क्या काम की जिसमें खून खराबा हो, फितना फसाद हो, मुल्क के अंदर नफरत हो और मुल्क बर्बाद हो। तो ऐसी हुकूमत पे लानत है और ऐसी हुकूमत नहीं करनी चाहिए। मेरी जो है ये मौजूदा हुकूमत से जो है गुजारिश और अपील है, मशवरा है कि तुम जो है अपने इस अमल से बाज आ जाओ। क्या तुमको मरना नहीं है? तुम्हारी भी तारीख लिखी जाएगी, तुम्हारी भी हिस्ट्री लिखी जाएगी और ज़माना तुमको मोहब्बत से याद करने के बजाय कोसता रहेगा। तो अजीज़ और दोस्तों, जो हमारी तहकीक थी, हमने अपने तहकीक के हिसाब से जो है इस मौजू को, इस मज़मून को आप तक पहुंचाया। इसको आप आगे भी जो है पहुंचाने की कोशिश करें और इसको शेयर करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।